آج صہیونی ریاست مشرق وسطی میں سرخرو دکھائی دے رہی ہے۔ امریکہ سے صہیونی ریاست کی سپورٹ پہلے کی نسبت بڑھ چکی ہے۔ حماس بھی اپنے کمزور ترین وقت سے گزر رہی ہے اور غزہ کھنڈر کا ڈھیر بن چکا ہے۔ حزب اللہ پہلے کی نسبت بہت کمزور ہو چکی ہے، لیڈرشپ ماری جا چکی ہے اور ایران سے ملتی سپلائی لائنز بھی کٹ چکی ہیں۔ شام میں بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹ چکا ہے اور دمشق میں صہیونی ریاست سے ہمدردی رکھنے والی لیڈرشپ براجمان ہو چکی ہے، جبکہ گزشتہ 17 ماہ سے یمنی ہوتیز مقابلہ ضرور کر رہے ہیں، لیکن ان کی مشکلات میں بھی آئے روز اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ایران کی پراکسی کہلائے جانے والے گروپس اب بہت کمزور ہو چکے ہیں اور مشرق وسطی میں ایرانی اثر و رسوخ بھی ختم ہو چکا ہے۔ مغربی تجزیہ کار اسرائیل کو ترغیب دے رہے ہیں کہ ایران کمزور ہے اور ایرانی نیوکلیئر سائٹس پر حملہ کرنے کا سنہری موقع ہے۔ اپنے ٹارگٹ اچیو کرنے کے باوجود آج سوشل میڈیا پر اسرائیلی بیانیہ کمزور پڑ رہا ہے۔ اسرائیل حماس سیز فائر بھی فلسطین کے بیانیے کی تشہیر میں مدد کر رہی ہے۔ غیر ارادی طور پر دنیا کے سامنے حماس اور فلسطینی کلچر کا مثبت چہرہ نکھر کر سامنے آ رہا ہے۔ مغربی ممالک کے ساتھ اسرائیل میں بھی حماس کے رویے کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ جب اسرائیلی یرغمالیوں کی حوالگی کی تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے، تب اسرائیلی یرغمالی حماس کے رویے کو سراہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسرائیلی یرغمالی اپنے رویے سے بتاتے ہیں کہ گزشتہ 17 ماہ اپنی جان پر کھیل کر حماس اور فلسطین مزاحمت کے اراکین نے ان کی جان کو محفوظ بنانے کی کوشش کی ہے۔ گزشتہ روز جنگ بندی کے معاہدے کے تحت حماس نے 6 اسرائیلی یرغمالیوں کو ریڈ کراس کے حوالے کیا تو دنیا بھر نے جو منظر دیکھا اس نے سب کو حیران کر دیا اور کوئی سراہے بغیر نہ رہ سکا۔ ربا کے علاقے میں جب 3 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا گیا تو انہوں نے ہاتھ ہلا کر فلسطینیوں کا شکریہ ادا کیا۔ ایک اسرائیلی فوجی عمر شیمتوف نے حماس کے 2 اہلکاروں کے ماتھوں کو چوما، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ دنیا بھر کے اخبارات نے حماس کے رویے کو سراہا اور اسرائیلی فوجی کی وائرل ویڈیو خبروں کی زینت بنی۔ دنیا کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں حماس کے کردار کو سراہا نہ گیا ہو۔ گزشتہ 17 ماہ سے دنیا بھر میں مغربی کنٹرولڈ میڈیا کی مدد سے صہیونی لابی نے اپنی مکمل کوشش کی ہے کہ کسی طرح حماس کی مزاحمتی تحریک کو خوفناک انداز میں پیش کیا جائے اور 7 اکتوبر کے حوالے سے 40 بیہیڈڈ بیبیز کی جھوٹی من گھڑت سٹوری کی جتنی تشہیر ہو سکے کی جائے، تاکہ دنیا کے سامنے فلسطین اور حماس کو ایک مزاحمتی تحریک کے بجائے دہشت گرد تنظیم بتایا جائے۔ لیکن گزشتہ 1 ماہ سے جنگ بندی کے معاہدے کے تحت جاری اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی اس بات کی دلیل ہے کہ اسرائیلی پروپیگنڈا ناکام ہو چکا ہے اور اسرائیل کی من گھڑت کہانیوں کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رہائی پانے والے یرغمالیوں کی صحت اور ان کے چہرے اس بات کی روداد پیش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک برتا گیا۔ دوسری جانب اگر اسرائیل کی قید سے رہا ہونے والے فلسطینیوں کی روداد اور ان کی صحت دیکھی جائے تو ہمیں صہیونی ریاست کی جنونیت اور حیوانیت کا صحیح معنوں میں اندازہ ہوگا۔ 2 روز قبل پہلی مرتبہ غزہ کے کمال ادوان ہاسپٹل کے ڈائریکٹر حسام ابو صفیہ کی ہاتھوں میں ہتکڑیوں اور پاؤں میں بیڑیوں والی ویڈیو جاری کی گئی تو دنیا حیران رہ گئی اور سوال اٹھانے پر مجبور ہو گئی کہ اسرائیل کی قید میں قیدیوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ مگر افسوس، نہ مغرب اور نہ ہی مسلم دنیا سے اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائی گئی۔ آج فلسطینی کسی کی مدد کے بغیر پھر سے غزہ کو آباد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نہ نیتن کی گزشتہ 17 ماہ سے جاری بربریت فلسطین کا حوصلہ توڑ سکی اور نہ ہی ٹرمپ کے جارحانہ بیانات فلسطین کی مزاحمت کے آڑے آ سکے۔ ایک بات واضح ہو چکی ہے کہ فلسطین آج بھی اپنی جنگ کسی کی مدد کے بغیر لڑنے کے لیے تیار ہے اور مزاحمت اپنے کردار سے دنیا کو جیت رہی ہے۔